الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ ناظرین، فضائل سید المرسلین کے اس پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کو اپنے ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے جو آپ کے اخلاق حمیدہ اور فضائل محمودہ سے متعلق ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں جہاں اخلاق عظیم پر اور اخلاق کے اونچے درجے پر فائز بتلایا ہے، وہیں یہ بات بھی کہی ہے کہ آپ کا اخلاق حمیدہ کا متحمل ہونا یہ اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کے فضل و کرم سے ہے۔ ناظرین، جتنے دین اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، تمام ادیان میں آپ کو ایک بات مشترک ملے گی۔ اگر وہ آسمانی دین ہے، اس کے ماننے والے اکثر نبیوں کے گزر جانے کے بعد اپنے آپ کو مشکل، سخت اور دشوار مسائل، عبادات، ریاضات سے وابستہ کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی معراج ہے عبادات کی۔ اور ہر زمانے میں ایسا ہوا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات اس کے برخلاف۔ آپ نے اپنی زندگی میں یہ اعلان کیا کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ نہایت آسان ہے، آسانیوں والا ہے، بے جا سختیاں اس کے اندر نہیں ہیں۔ آپ نے خود بھی اپنے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے بھی ہمیشہ آسان چیز کو پسند فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی دو چیزوں میں اختیار دیا گیا اور ان دو چیزوں میں ایک چیز میں سختی ہے، دوسرے میں آسانی ہے، آپ نے کبھی بھی سختی والی چیز کو پسند نہیں کیا، ہمیشہ آسان والی چیز کو پسند کیا۔ جس کے اندر دشواری ہے، سختی ہے، مشقت ہے، اس کو پسند نہیں فرمایا۔ جس کے اندر آسانی ہے، آدمی آسانی کے ساتھ جس کو انجام دے سکتا ہے، کر سکتا ہے، اس کو اختیار کیا۔ اسی لیے آپ نے اپنے ماننے والوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا۔ فرمایا ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الایمان کی۔ آپ نے فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے، دین میں اللہ رب العزت نے آسانی رکھی ہے۔ ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اللہ رب العزت نے دین میں حرج نہیں رکھا۔ آج بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات پیوست ہو گئی ہے کہ دین پر چلنا بڑا دشوار ہے۔ بھئی کون چل سکتا ہے دین پہ؟ تلوار کی دھار پہ چلنا، دین پہ چلنا برابر ہے۔ آپ کسی آدمی کو کسی غلط بات پر ٹوکیے، بھئی ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، دین میں یہ منع ہے، یہ گناہ ہے، یہ کبیرہ ہے، فوراً کہہ دیتا ہے میاں کون چل رہا ہے دین پر، اور کون چل سکتا ہے دین پر؟ چلنے والے چل گئے، اب کون چل سکتا ہے؟ دین پر چلنا تلوار کی دھار پہ چلنا ہے۔ یہ دونوں باتیں شیطانی ہیں۔ یہ وسوسہ بھی شیطانی ہے کہ آپ سخت رخ اختیار کریں، ہمیشہ دین میں سختیاں پیدا کریں، عبادتوں اور ریاضتوں میں ایسی صورتیں اختیار کریں جس کے اندر سختی ہو، پریشانی ہو۔ آپ کی خوراک 4 روٹی کی ہے
تو آپ صرف ایک روٹی کھائیں، یہ فضیلت ہے۔ آپ رات کو 5 گھنٹے سونے کے بجائے صرف 2 گھنٹے سوئیں، اس میں بڑی فضیلت ہے۔ ہر دن روزہ رکھیں، اس میں بڑی فضیلت ہے۔ یہ وسوسہ بھی شیطانی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ کے زمانے میں لوگوں نے ان باتوں کی اجازت مانگی، آپ نے کہا کہ نہیں، ہفتے میں 1 روزہ رکھا کرو، کہنے لگے اس سے زیادہ طاقت ہے، تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو، صوم داؤد رکھا کرو، 1 دن روزہ رکھو، دوسرے دن افطار کرو، اس انداز سے روزہ رکھو۔ کہنے لگے اس سے زیادہ طاقت ہے، آپ نے اجازت نہیں دی۔ اور بعد میں یہ ظاہر ہوا خود انہوں نے جب قوا مزمحل ہوئے، بڑھاپا طاری ہوا، تب کہنے لگے کہ کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، آپ کے مشورے کو قبول کر لیتا تو آج یہ پریشانی نہیں ہوتی جو پریشانی مجھے ہو رہی ہے۔ ہم اپنی کوتاہی سے، غلطی سے، زندگی کے کسی حصے میں دیکھتے ہیں ہمارے اندر طاقت اور قوت ہے، ہم کئی دن مسلسل روزہ رکھ سکتے ہیں، درمیان میں افطار نہ بھی کریں تو بھی چل سکتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات، آپ اور ہم صرف آج کی کیفیت پر حکم لگا رہے ہیں کہ آج ہمارے اندر طاقت ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا بھی خیال ہے۔ آج جسم میں طاقت ہے، جوانی ہے، لیکن کل جوانی ڈھل جائے گی، بڑھاپا شروع ہو جائے گا، پھر بڑھاپے کی بھی اگر آخری منزل تک ہم زندہ رہے تب کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، تلاوت قرآن، صدقات، خیرات، ان تمام چیزوں میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ درمیانی چال چلو، نہ بہت زیادہ تیز دوڑو اور نہ ایسا ہو کہ اتنے سست ہو جاؤ کہ قدم اٹھے ہی نہیں، کسی عبادت میں تمہارا دل ہی نہ لگے۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں، درمیانی طریقہ اختیار کرو، زندگی کے ہر موڑ پر اس پر عمل کر سکو۔ اور یہ وسوسہ بھی شیطانی ہے کہ میاں دین پر عمل کر ہی نہیں سکتے ہم جس زمانے میں بڑے فساد کا زمانہ ہے، ہم جس زمانے میں ہیں بہت خراب زمانہ ہے، آج کے زمانے میں کون دین پر عمل کر سکتا ہے؟ پہلے کے لوگ تھے، کر گئے دین پہ عمل، ان میں ہمتیں تھیں، حوصلے تھے، دینداری تھی، پرہیزگاری تھی، بڑے سخت اور کٹر لوگ تھے۔ ہم نہیں کر سکتے، لہذا ہمیں چھوٹ مل گئی، ہم دین کے خلاف کھائیں، دین کے خلاف پہنیں، دین کے خلاف بولیں، دین کے خلاف زندگی گزاریں، سب کچھ دین سے باہر نکل کر کرنے لگ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم چل نہیں سکتے۔ شیطان ہر طرح سے بہکا رہا ہے، زیادہ عبادتوں کا شوق ذوق پیدا کر کے بھی اور دین سے دور کر کے بھی، اس نسخے کے تحت کہ میاں دین پہ کون چل سکتا ہے اور کون چل رہا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سوچ کو بدلو، الدین یسر، دین آسان ہے، دین مشکل نہیں، دین آسان ہے، دین آسان ہے، دین پر عمل کرنا آسان ہے۔ ہاں، یہ ایک بات الگ ہے کہ ہمارے نفس کو دین پر چلنا مشکل لگتا ہے، ہمارا نفس ڈائریکٹ شیطان کے چنگل میں ہے، اس کے رابطے میں ہے، لہذا وہ آرام طلبی کی طرف، برائیوں کی طرف، شیطان اس کو رغبت دلاتا رہتا ہے اور وہ ان برائیوں کی طرف بھاگتا رہتا ہے۔ اس کو روکنا ہے یہاں سے۔ دین آسان ہے، یہ رسول نے فرمایا دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ إِلَّا غَلَبَهُ، اور جو آدمی دین میں سختیاں کرتا ہے تو دین پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ ہاں، یہ سختیاں اس کو مغلوب کر دیں گی اور اس کو یہ ظاہر ہو کے رہے گا
کہ ہم جو کچھ سوچ رہے تھے غلط تھا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسددوا وقاربوا، دیکھو مل جل کر رہو، مل جل کر رہو، قربت اختیار کرو، سیدھے راستے، درست راستے، درمیانی راستے پر رہو، اور وابشروا، بشارتیں قبول کرو، بشارتیں سناؤ، بشارتیں قبول کرو، ایک دوسرے کو اچھی باتیں بتلاؤ، نفرتوں والی باتیں نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنے لیے پسند کیا، جو آپ کی طبیعت کا مزاج تھا، اسی طرح سے آپ نے اپنی امت کو بھی اس بات کا حکم دیا۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حدیث بھی بخاری کی ہے، کتاب الصوم کی، فرمایا خذوا من العمل ما تطیقون فإن اللہ لا یمل حتی تملوا۔ ہم تذکرہ کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کہ آپ نے یہ ہدایت دی اپنے ماننے والوں کو، ایسے اعمال اختیار کرو، عمل ایسے کرو جو تم آسانی سے کر سکتے ہو، جو تمہاری استطاعت میں ہے، تمہاری طاقت میں ہے۔ ایسے اعمال اختیار نہ کرو جو کچھ دن کرنے کے بعد پھر کرنے کی طاقت، استطاعت تمہارے اندر نہ رہے۔ کسی جذبے کے تحت زندگی کے کسی موڑ پر ایسی مشقت بھری عبادت اختیار کر لینا جو بعد میں جاری نہ رہ سکے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت اکتاتا نہیں ہے، تم اکتا جاؤ گے۔ اس کے یہاں فضائل، ثواب، درجے، مرتبے، نوازشیں، احسانات، کرم، یہ ساری چیزیں بے انتہا ہیں۔ نہ ثواب دینے سے اور نہ درجے اور مرتبے عطا کرنے سے اس کے یہاں کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ لیکن تمہیں چاہیے کہ ایسا عمل کرو جو ہمیشگی والا ہو، زندگی کے اکثر حصے میں آپ اس کو کرتے رہو۔ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، رات کو گھر سے نکل کر جائیں گے کسی دریا پہ، ایک ٹانگ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، کوئی وظیفہ پڑھیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، صرف ایک چلو پانی، بلکہ چلو بھی نہیں، ہتیلی میں جتنا پانی آئے اتنا پانی پئیں گے، چند دانے چاول کے وہ کھائیں گے۔ یہ عبادتیں، یہ طریقے، یہ سختیاں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رہبانیت جس کے یہ لوازمات ہیں، یہ انسانوں نے اپنے طور پر اختیار کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی دین، کسی مذہب میں ایسی عبادتیں کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم۔ عیسائیوں نے جو رہبانیت اختیار کی، گھر بار چھوڑ دیے، رشتہ داریاں چھوڑ دیں، بیوی بچے چھوڑ دیے، نکل گئے جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں پر، اور وہاں پر جا کر گھاس پھوس کی ایک کٹیا بنا لی، اسی میں رہنے لگے بھوکے پیاسے۔ جب بہت زیادہ بھوک نے ستایا، ادھر ادھر گئے، پتے کھا لیے، گزارا کر لیا، سوچ رہے ہیں بہت پہنچ گئے ہم۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کسی حصے میں ان باتوں کو پسند کیا، نہ کسی دوسرے کو اس کی اجازت دی۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک وادی سے گزر ہوا آپ کا، صحابہ کرام کی بڑی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ ایک صاحب نے جب اس وادی میں سکون، ہریالی ہریالی، سب طرف گھاس کی چادر بچھی ہوئی دیکھی، پانی بہتا ہوا دیکھا، بہت اچھا لگا ان کو۔ دل میں آیا کہ آبادی چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر بس یہاں آ جائیں، چاروں طرف ہریالی ہریالی، سکون ہی سکون، کوئی جھنجٹ نہیں،
بس یہیں آ کر اللہ اللہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت مرحمت فرمائیے، میں یہیں رہ جاؤں۔ کیا کرو گے یہاں رہ کے؟ اللہ کے رسول یہاں رہ کر میں عبادت کروں گا، اللہ کے ذکر میں، تسبیحات میں، تحلیلات میں لگا رہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی کہ نہیں، بالکل نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں اس طرح کی رہبانیت نہیں ہے۔ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ کھڑے ہونا، بیوی بچوں کی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لینا، ماں باپ کو چھوڑ دینا، رشتہ داروں ناتے داروں کا خیال نہ رکھنا، اور اللہ اللہ کرنے میں لگے رہنا، یہ سوچنا ہم بہت زیادہ پہنچ گئے ہیں، یہ محض وسوسہ ہے شیطانی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھرپور زندگی گزاری، عبادتیں بھی، ریاضتیں بھی، روزے بھی، اور بیوی بچے بھی، رشتہ دار بھی، ناتے دار بھی، اور حکومت کا کاروبار بھی، ساری چیزیں بیک وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے دکھائیں اپنی سیرت۔ اور یہی پہلو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو دوسروں کے یہاں نہیں ملتا۔ دوسرے دینوں میں بہت سارے لوگوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا، جنگل میں چلے گئے، غاروں میں، پہاڑوں کی کھوؤں میں جا کر بیٹھ گئے، وہاں اللہ اللہ کرتے رہے، پتے کھا کھا کر زندگی گزاری، اور یوں ہی مر گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو نہ کبھی بڑھاوا دیا، نہ ان چیزوں کو درست بتلایا، بلکہ ان چیزوں سے منع کیا۔ اپنی زندگی آپ نے جس انداز سے گزاری، آپ نے اپنے ماننے والوں کو بھی اسی انداز کی زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی۔ عام طور پر انسان یہ سوچتا ہے کہ عمل زیادہ سے زیادہ کریں، جس میں زیادہ پریشانی ہو وہ عمل کرنا چاہیے، اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور جو اللہ رب العزت نے رخصتیں رکھی ہیں، جو سہولتیں فراہم فرمائی ہیں، ان کو نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ جب ہم ایسا کر سکتے ہیں تو ایسا کیوں کریں؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عمل اور آپ کا حکم امت کے لیے بالکل الگ ہے۔ تمام سیرت نگار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس بات پر متفق ہیں کہ آپ نے ساری زندگی سفر کی حالت میں نماز قصر ادا فرمائی، وطر نہیں چھوڑے، فجر کی سنتیں نہیں چھوڑیں، باقی سفر کی حالت میں فرائض کے علاوہ سنتیں ادا نہیں کی۔ ساری زندگی کا یہ عمل رسول اکرم کا رہا۔ حالانکہ آپ جب گھر پہ ہوتے تھے، مقیم ہوتے تھے مدینے میں، راتوں کو اتنا لمبا لمبا قیام فرماتے تھے کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا، لیکن آپ جب سفر میں رہتے تو صرف فرائض ادا فرماتے اور نماز قصر پڑھتے، حالانکہ آپ پوری بھی پڑھ سکتے تھے۔ آج ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ اسی انداز سے سوچتے ہیں کہ جب ہم 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو 2 کیوں پڑھیں؟ وہ سوچتے ہیں کہ 2 پڑھنے میں کمی ہو جائے گی ثواب میں، 4 پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سفر میں نماز قصر ادا فرمائی۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں، فقہاء اعظام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مسافر کے لیے نماز قصر افضل ہے اتمام سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم ہمیشہ افضل عمل پر عمل کرتے تھے، اور آپ نے قصر ادا فرمائی، اس کا مطلب قصر ہی افضل ہے۔ یہ عمل آپ کا تھا، آپ کی زندگی کا تھا۔ آپ اپنی امت کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ
کما یکرہ ان توتی معصیتہ، اللہ رب العزت اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے۔ اس نے جو سہولتیں رکھی ہیں دین میں، روزے کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، حج اور زکوٰۃ کے تعلق سے، دیگر عبادات کے تعلق سے، جو سہولتیں رکھی ہیں اللہ رب العزت نے، ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر اس نے کہا کہ آپ قصر نماز پڑھیں سفر میں، تو قصر نماز پڑھیے، اسی کو افضل سمجھیے، اسی میں بہتری ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا، دیگر ایام میں اس کی قضا کرنا، اس کو اختیار فرمایا، تو آپ روزہ مت رکھیے سفر میں، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ رب العزت اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے کہ کوئی بندہ اس کی رخصتوں پر عمل کر رہا ہے اور ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت جیسے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے، ایسے ہی وہ اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ کوئی اس کی نافرمانی کرے۔ نافرمانی کو سخت ناپسند کرتا ہے، اور اس کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کرنے کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے۔ کوئی آپ کو کوئی تحفہ دے اور آپ اس کو واپس کر دیں، اس کا تحفہ قبول نہ کریں، تو اس آدمی کے دل میں کوئی رنج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مان لیجئے آپ ہی کسی کو تحفہ دیتے ہیں، اور وہ تحفہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ لینے سے انکار کر دیتا ہے کہ نہیں میں نہیں لیتا، تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی کیا؟ ہوگی۔ اور اللہ رب العزت آپ کو ایک سہولت دے رہا ہے، ایک تحفہ دے رہا ہے، ایک رخصت عطا فرما رہا ہے، آپ ایسا کر سکتے ہو، اور آپ لینے سے انکار کر رہے ہو، تو اللہ رب العزت کو وہ چیز پسند نہیں آتی۔ آپ اللہ رب العزت کی رخصتوں پر عمل کریں، یہ اس کو اچھا لگتا ہے، بہتر لگتا ہے۔ آپ معصیت کا ارتکاب کریں، یہ اس کو سخت ناپسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اچھائی، بہتری اور درمیانی چال کے ساتھ گزاری۔ یہی آپ کا اخلاق ہے، اور یہ فضیلت کی چیز ہے کہ آپ نے دین کو دشوار نہیں ہونے دیا، آسانی پر عمل کیا، اور اپنی امت کو بھی اسی کی تلقین کی۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ سے بہتر طور پر زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔